اب پاکستان ایسا انڈیا کی جب جنگ ہوگی تو پاکستان آرمی کا فوجی جنت میں جائے گا یا انڈین آرمی کا فوجی جنت میں جائے گا؟ جاوید اویس بھائی، بھائی، یہ آپ عقل کی باتیں کر رہے ہیں نا، آپ دین کی بات کریں نا. دین میں عقل نہیں ہے، دین میں عقل دین میں تو کمال کر دیا آپ نے، دین میں تو عقل کا کوئی کام ہی نہیں ہے، دین میں تو عقل کا کوئی نہیں کام ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ عقل استعمال کریں گے تو آپ فیتھ پہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک، اب یہ لگنے لگا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو اسلاموفوبز اور ایتھیسٹ وغیرہ اپنی اسٹریمیں کیا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم کوئی نیا اعتراض لے کر آئے ہیں، تو الحمدللہ اس سلسلے کے اوپر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو اسٹریمز ہیں ان کا مقصد اب صرف یہ نہیں رہ گیا کہ ہم کسی کو ریفیوٹ کریں یا ریبٹلز دیتے رہیں، بلکہ اب مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام کی جو ایک انٹلیکچول ایکسپلینیشن ہے یا ریشنل ایکسپلینیشن کہیں وہ زیادہ بہتر ہے، ریشنل ایکسپلینیشن ہے، وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور دوبارہ اس کو کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں کوئی حکم اور اسلام کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو صحیح عقل کے خلاف ہو، صحیح عقل کے خلاف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ریزننگ کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کر رہا ہو اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کے کسی حکم کو سمجھ نہ پا رہا ہو، تو یہ اس کی عقل کی کمی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی عقل کو صحیح طریقے سے، جو اس کے اصول ہیں، فلسفی کے یا لاجک کے اصول ہیں، ان کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے اور اس کے بعد پھر اسلام کے کسی حکم میں یا کسی عقیدے میں وہ کوئی عیب، ڈیفیکٹ یا نقص نکالے، کوئی کمی نکالے۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا کہ ریزننگ کیسے غلطی کرتی ہے، اور اگر آپ لاجک جانتے ہیں اور لاجک کا نہ صرف یہ کہ جانتے ہیں بلکہ صحیح طریقے سے اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں، تو آپ کی ریزننگ صحیح ہوگی۔ اور اگر آپ لاجک نہیں جانتے ہیں اور اس کے بغیر آپ ریزننگ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی کا ارتکاب کر بیٹھیں اور آپ کا جو ریزلٹ ہو وہ صحیح نہ ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ دیکھیں، جب آپ کوئی بھی لاجیکل ریزننگ دیتے ہیں تو کم سے کم اس میں 2 پریمیسز کا ہونا ضروری ہے، یعنی 2 مقدمات کا ہونا ضروری ہے، 2 جملوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ 2 جملے صحیح ہیں تو جو ریزلٹ ہے وہ 100% ایکوریٹ آئے گا۔ اس کو بولا جاتا ہے ڈیڈکشن۔ اور اگر وہ 2 جملے صحیح نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک جملہ صحیح ہے، دوسرا غلط ہے، تو ڈیڈکشن کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیشہ غلط آئے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام مثلا زید ہے۔ ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ زید ایک انسان ہے، اور یہ پہلا مقدمہ یا پہلا پریمس ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے کہ زید کو مثلا کرسچنز انسان نہ مانتے ہوں یا ہندو انسان نہ مانتے ہوں یا مسلمان انسان نہ مانتے ہوں، نہیں، ساری دنیا ڈزنٹ میٹر کہ ان کا ریلیجن کیا ہے، وہ زید کو انسان مانیں گے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک ایگریڈ اپون پریمس، یعنی ایک متفق علیہ قضیہ، یہ متفق علیہ مقدمہ ہے، اور بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے، اور یہ بھی بالکل صحیح ہے، کہ بہت سے یا اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں اور خود اپنا جائزہ لیں کہ کیا خود غرضی ہے یا نہیں۔ اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے کہ جن میں بالکل بھی خود غرضی نہ ہو، اور جو اپنے آپ کو کبھی بھی پرائیورٹائز نہ کرتے ہوں
اور ہمیشہ دوسروں کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہوں، دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتے ہوں اور اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہوں، ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ 1% ایسے لوگ ہوتے ہیں تو شاید یہ بھی بہت بڑا نمبر ہوگا پوری دنیا کی پاپولیشن پر اگر تقسیم کیا جائے تو 1% بھی نہیں ہے. اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں. تو یہ جو دو میں نے آپ کو جملے یا ان کو لاجک کی زبان میں انگریزی میں پریمیسز اور اردو اور عربی میں مقدمہ کہتے ہیں، تو یہ جو دو مقدمات میں نے آپ کو دیے ہیں یہ دونوں بالکل 100% ایکوریٹ ہیں. زید انسان ہے اور دوسری بات کہ اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں. تو اب آپ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ آٹومیٹکلی یہ نکلنا چاہیے کہ زید پھر خود غرض ہے. چونکہ نتیجہ نکالنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ان دو پریمیسز میں، ان دو مقدمات میں جو لفظ ریپیٹ کر رہا ہے آپ اس کو ڈراپ کر دیجئے. پہلے مقدمے میں لفظ انسان، زید انسان ہے، اور دوسرے مقدمے میں بھی لفظ انسان، اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں. تو جو انسان ہے اس کو ڈراپ کر دیجئے. اب آپ کے پاس کیا بچا؟ زید اور خود غرض. تو اب آپ جب ان دونوں کو ملائیں گے تو یہی آپ کا ریزلٹ ہے. تو زید خود غرض ہے. یہ جو ریزلٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ زید خود غرض نہ ہو. یہ کیا ضروری ہے کہ اگر دنیا کے اکثر انسان خود غرض ہیں تو زید بھی خود غرض ہوگا، وہ بھی سیلفش ہوگا؟ یہ کیا ضروری ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ زید موجودہ انسانوں میں سب سے اچھا انسان ہو. اس کے اندر نہ کوئی لالچ ہو، نہ کوئی ہرس ہو، نہ کوئی طمع ہو، نہ خود غرضی ہو، نہ کسی کے خلاف حسد ہو، جلن ہو، کچھ نہیں، بہت عظیم انسان ہو. یہ ممکن ہے. تو پھر یہ جو ریزلٹ نکلا ہے یہ غلط کیوں نکلا، جبکہ جو دونوں مقدمات ہیں، جو دونوں پریمیسز ہیں وہ بالکل صحیح ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ریزننگ کے جو اصول ہیں ان کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا. وہ اس طرح کہ جو پہلا مقدمہ ہے زید انسان ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن جو دوسرا مقدمہ ہے کہ اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں، کیا یہ دوسرا جملہ مقدمہ بننے کی یا پریمس بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دوسرا مقدمہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا مقدمہ ضروری ہے کہ، اور میں اب عربی کی ٹرم استعمال کرنے جا رہا ہوں اور اس کو پھر میں ایکسپلین بھی کروں گا، دوسرے مقدمے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قضیہ موجبہ کلیہ ہو. یہ موجبہ کلیہ کیا ہوتا ہے؟ موجبہ کا مطلب ہے افرمیٹو اور کلیہ کا مطلب ہے یونیورسل. یعنی ایسا سٹیٹمنٹ ہو جو نمبر 1 اس میں آپ نگیٹ نہ کر رہے، اس میں نہیں یا نہ کا کوئی تذکرہ نہ ہو، بلکہ وہ کسی چیز کو افرم کر رہا ہو، وہ ثابت کر رہا ہو کسی چیز کو، اس کو بولتے ہیں افرمیٹو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یونیورسل ہو، یعنی ہر ایک کے اوپر وہ صادق آتا ہو. ایسا نہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے اوپر تو اپلائی ہوتا ہو، کچھ لوگوں پر اپلائی نہ ہوتا ہو. اکثر انسان خود غرض ہیں. تو یہ جو آپ کا یہ پروپوزیشن یا قضیہ ہے، پریمس ہے، یہ اکثر لوگوں پر تو اپلائی ہوتا ہے لیکن ہر ایک کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. جبکہ دوسرے پریمس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایسا سٹیٹمنٹ ہو جو ہر ایک کے اوپر اپلائی ہوتا ہو. تو جب دوسرا پریمس بننے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا تو آبویسلی بات ہے کہ اس ڈیڈکشن کا جو ریزلٹ ہے وہ غلط نکلے گا. اچھا، آپ اس دوسرے پریمس کو صحیح کر دیں. مثلا آپ یہ کہیں کہ زید انسان ہے اور ہر انسان خود غرض ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہوگا کہ کیا پہلے مقدمے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو دوسرا پریمس ہے کہ ہر انسان خود غرض ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آبویسلی ناٹ. یہ صحیح نہیں ہے. جب یہ صحیح نہیں ہے تو جو ریزلٹ نکلے گا وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. اس سے یہ پتا چلتا ہے، جس پوری میں نے مثال دی ہے، کہ اگر آپ ریزننگ کے اصولوں کو، اور یہ اصول کوئی ایسا نہیں ہے کہ کتاب میں لکھیں تبھی سمجھ میں آئیں گے، تھوڑی سی توجہ سے سمجھ میں آ سکتے ہیں. میں نے آپ کو تھوڑی توجہ دلائی، اب آپ کے سمجھ میں آ گئی. تو جو ریزننگ کے اصول ہیں آپ ان اصولوں کو فالو کریں گے تو ریزلٹ صحیح نکلے گا، اور ریزننگ میں آپ غلطی کریں گے تو ریزلٹ غلط نکلے گا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کی ریزننگ غلطی کرتی ہے. انسان کی ریزننگ غلطی کرتی ہے. اس سے یہ نتیجہ نکل کر آ گیا. لہذا ہم نے جو کہا کہ اگر قرآن کریم، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کے کسی بھی حکم اور کسی بھی عقیدے کو
آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صحیح ریزننگ کے خلاف ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ریزننگ میں غلطی ہو اور اس کی وجہ سے قرآن کریم کا وہ حکم، اسلام کا وہ عقیدہ یا وہ رولنگ کسی انسان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو. آج کے دور میں آپ جو دیکھتے ہیں کہ ملحدوں کی ایک تعداد ہے یا اسلاموفوبس کی ایک تعداد ہے جو اسلام کے احکام کو نشانہ بناتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ سوال کیا، بلکہ یہ کہ وہ آبجیکشن کرتے ہیں اور ان کا مقصد موک کرنا، یعنی اسلام کی توہین کرنا اور جو اسلام کی مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اگر کبھی اپنی عقل، اول تو عقل استعمال نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی عقل استعمال کر بھی لیں تو ان کی عقل میں ان کی جو ریزننگ کی پاور ہے اسی میں کمی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. ہاں اگر ایک آدمی نیوٹرل ہو کر، مکمل بائسنس ہٹا کر وہ اگر ریزننگ کا استعمال کرے گا اور اپنی ریزننگ کی غلطی کو پہچان بھی لے گا تو ایک دن یقیناً یہ طے ہے کہ وہ حق تک پہنچے گا. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو بھائی ایسا ہزاروں مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی آبادی کی اکثریت کے جو پوروج ہیں وہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کر کے ہی راہ ہدایت تک پہنچے ہیں. تو تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے الحمدللہ. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. تو یہ جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، یہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اسلام تلوار کی زور سے پھیلا تھا، تو آج دیکھ لیں تلوار کس کے ہاتھ میں ہے، آج میزائل کس کے ہاتھ میں ہے، بندوقیں کس کے ہاتھ میں. مسلمان تو وکٹم ہے، اس کے تو بچے شہید ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اس کو مسلمانوں کے بچوں کو تو کھانے کی لائن میں لگنا پڑ رہا ہے، اوپر سے پھر گولیاں برستی ہیں اور بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو تلوار تو مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو چھین لی گئی. اس کے باوجود فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. وہ وجہ یہ ہے کہ جب شیطان راستے سے ہٹ جاتا ہے اور عقل کے پردے کھل جاتے ہیں اور انسان اپنی عقل اور اپنی ریزننگ کی غلطی کو سمجھنے لگتا ہے تو ہدایت کا راستہ سامنے دکھائی دینے لگتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے حصار کو، اپنے ارد گرد کھڑی ہوئے جو رکاوٹیں ہیں خاندان کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، اس رکاوٹ کو گرا دے اور ہدایت کے راستے پر چلنا شروع کر دے تو منزل پر پہنچ جائے گا.